أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ پیر میں آپ حضرات کے سامنے دوسرا جو رکوع ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن اور کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی، تو آج اسی کا کچھ حصہ بیان کیا جا رہا ہے. جہاں تک میرا خیال ہے سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر اور درس قرآن تفسیر شروع ہونے سے پہلے قرآن کے متعلق جس میں آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں بتائی گئی وہ چھوڑ کر درمیان کے جو رکوع ہے سورہ بقرہ کے، اور یہ سب سے زیادہ جس میں کلام کرنے کا موقع ہوا ہے وہ یہی رکوع ہے. رمضان سے پہلے بھی یہ رکوع رمضان سے پہلے شروع ہو چکا تقریباً 2-3 ہفتے، اور اب یہ مہینے کے 4 ہفتے بھی اسی رکوع میں چل رہے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن ایک سمندر ہے، تو ایک تیرنے والے کے لیے یا پھر اس میں حاصل کرنے والے کے لیے انلیمیٹڈ چیزیں ہیں. تو قرآن بھی ایک ایسا ہی ہے کہ یہ ایک ذخیرہ ایسا ہے کہ اس کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک ایسی کان ہے کہ اس کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں. تو بہرحال اسی میں سے ایک بات جیسے کہ آپ لوگوں کو میں بتایا تھا، اللہ کی صفت قائمم بالقسط. اللہ وہ ہے جو دنیا کو انصاف کے ساتھ قائم کیا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے بارے میں بتایا گیا. حسیبہ، حسابہ، اللہ نے قرآن میں بہت جگہ بیان کیا ہے. حسیبہ کا لفظ بھی آیا ہے، حسابہ کا لفظ بھی آیا ہے. یہ لفظ دیکھو اتنا اس کے اندر معنی خیز لفظ ہے. نماز اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہے، احکام پر عمل کرنے کے بعد ملنے والا ثواب میں بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں آدمی 5 وقت کی آج نماز پڑھے ہیں، دونوں کو برابر کی نیکیاں ملیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور کس کو کتنی نیکیاں ملی ہیں اس کا علم اللہ کو ہے. دونوں کو اگر برابر ثواب دے دیں گے تو یہ انصاف کا اعلیٰ معیار نہیں ہے. جیسے امتحان لکھا ایک طالب علم، 2 طالب علم لکھے، تو دونوں کو مارکس کیسے ملیں گے؟ ان کے آنسر کے حساب سے ملیں گے، اور ان کے جواب کے موافق مارکس کا دینا یہ استاذ کا انصاف ہے یا ظلم ہے؟ انصاف ہے ظلم ہے؟ انصاف ہے. اگر بڑا دل کر کے بھئی مجھے کم مارکس دینے نہیں ہوتا اس لیے میں کیا کرتا ہوں 100 کے 100 بچوں کو بھی 100 دے ڈالتا ہوں، اسے کوئی انصاف بولے گا؟ دکھنے میں تو اچھی چیز نظر آ رہی لیکن یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ان بچوں پر ظلم ہے جو محنت کر کر 100 مارکس حاصل کیے ہوں گے. ان پر ظلم ہے اس بات پر کہ نہ پڑھے لوگوں کو بھی ان کے برابر کھڑا کر دیا گیا. سمجھ میں آئی مثال؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری نماز ایک آنسر شیٹ ہے، ہماری زکوٰۃ ایک آنسر شیٹ ہے. زکوٰۃ ایک کوشچن پیپر، نماز ایک کوشچن پیپر، ہماری زندگی ایک کوشچن پیپر. ہماری جو پریکٹس ہے، ہماری جو پریکٹیکل زندگی ہے، یہ آنسر شیٹ ہے. ہماری نماز آنسر شیٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے موافق نیکیاں دینے والے، مارکس دینے والے، اسی کہتے ہیں حسیبہ، حسابہ. سورہ نبا میں بھی اسی کے لفظ کو استعمال کیا گیا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، کیا میری نماز، میں 5 وقت کی نماز پڑھا، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک بھی پڑھا، کیا میری نماز نعوذ باللہ کہ حضرت ابوبکر کی نماز کے برابر ہو سکتی؟ کیا میرا ایمان صحابہ کے ایمان کے برابر ہو سکتا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ قائمم بالقسط. انصاف
اللہ تعالیٰ کریں گے ہر چیز میں، اور وہ کر سکتا ہے اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا انصاف کر نہیں سکتا۔ تو جب یہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم کرنے والا، انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے، تو پھر اس کا جو دین ہے وہ دین کیا انصاف کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا بتایا ہوا طریقہ، منہج، کیا یہ حقیقت کے خلاف، انصاف کے خلاف ہو سکتا ہے؟ ایک کوشچن ہے انسان کے لیے سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام اور ایمان دو چیزیں ہیں، اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ کتنے چیزیں ہیں؟ دو، اسلام اور ایمان۔ اسلام نظر آتا ہے، ایمان نظر نہیں آتا۔ ایمان دل میں ہے، اسلام ظاہر میں ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو ملا کر ایمان مکمل ہوتا ہے، دین مکمل ہوتا ہے، اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ کے نبی کے پاس اعرابی، کھیڑے گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ جو صرف زبان سے اسلام قبول کیے ہیں، وہ لوگ آ کر کہنے لگے ہم ایمان لے کر آ گئے۔ ایمان ایک سیکنڈ سٹیج کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان بن گئے ہیں۔ ظاہری طور پر تو نظر آ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، لیکن اندری طور پر تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر، کیا کہو؟ اسلام قبول کیے بولو۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس آیت میں کس کو، ہم میں سے کس کو یہ بول رہا ہے کہ تم بھی ایمان لائے بولو، نہ کوئی اسلام قبول کرے بولو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ میری نماز ایمان کے ساتھ ہے یا صرف اسلام کی حد تک ہے نہیں معلوم، میرا جینا، میرا زکوٰۃ دینا، میرا حج کرنا، میرے نیک عمل کو کرنا صرف اسلام کی خاطر ہے کہ میں مسلمان ہوں، ڈاکیومنٹس میں میرا نام مسلمان ہے، آدھار کارڈ میں، راشن کارڈ میں، پاسپورٹ میں، پین کارڈ میں، سب میں میرا نام مسلمان ہے، تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن کیا دل سے بھی ہو رہا ہے؟ اب اللہ کیونکہ نبی تو نہیں ہے، اگر نبی ہوتے تو ہمارے لیے آیتیں نازل ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی یہ توحید مسجد میں جو تفسیر کر رہا ہے اس کو جا کر بولو کہ وہ صرف کس سے نماز پڑھ رہا ہے؟ صرف اسلام کی حد تک نماز پڑھ رہا ہے، ایمان سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ میرے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کہ القائما بالقسط۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ایمان جو ہے اسلام تک یہ بھی صحیح طور پر بننا ہے، ایمان بھی صحیح طور پر بننا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہاں بتایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم۔ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، وہ لوگ علم آنے کے بعد ہی اختلاف کیے۔ جب دل میں ایمان آ گیا، ایمان کہاں نظر آتا؟ کیا نہیں آتا؟ ایمان دل میں ہے، اسلام سامنے ہے، ظاہر ہے، پریکٹیکلی پریکٹس نظر آتی ہے، لیکن ایمان نظر نہیں آتا۔ ہے نہیں ہے معلوم ہوتا۔ یہ آیت کے اینڈنگ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہاں پر ایک فل اسٹاپ رکھیے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ وہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ عمل اسلام سے، اسلام پر جو عمل کر رہا ہے، پریکٹس ہو رہی ہے اسلام پر، دل سے ہو رہی ہے یا صرف دکھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کا تھرمومیٹر کیا ہے وہ آیت کے اینڈنگ میں ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے، بس یہ سوال ذہن میں کہ اس کا جواب آخر میں آئے گا۔ تو اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ دل سے کرنے کا کیسا۔ حضرت علی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، دوسری طرف حضرت معاویہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کی جو صحابہ کے درمیان، مشاجرت صحابہ کہتے ہیں اس کو، آپس میں جنگ جو صحابہ میں ہوئی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشاجرت صحابہ کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ علم کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ صحیح طور پر اگر کوئی کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ اس کا تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ کے جو مشاجرات ہیں، اس کو پورے تحقیق کے ساتھ صحیح طریقے سے بیان کرنا ہے تو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا۔ بہرحال تو آج ہی اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، یہ بھی بتاؤں گا۔ آج ہی میں فضائل حج میں پڑھ رہا تھا کہ صبح کی تعلیم میں، کل قیامت کی وہ حج کا جو منظر ہے، فضیلت حج کے باب میں حضرت حج کے ہر پہلو میں، ہر عمل میں قبر کی یاد تازہ کرائے ہیں۔ حج کا سفر جو ہے موت کے سفر کو یاد کراتا ہے۔ اس میں آخر میں کل قیامت کے دن لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس۔ یہ واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنے بھی ہوں گے، اس کو مختصر طور پر حضرت نے بیان کیا۔ وہاں پر حضرت آدم کی غلطی کو بیان کیا، خطا کو، کیا؟
اللہ اگر مجھے پوچھ لے کہ جنت میں تو نے اس پیڑ سے کیوں کھایا تو میں جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا، میں میرے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ اگر مجھے سوال کر لے کہ آپ نے جب میں یہ ارادہ کر لیا تھا آپ کے بیٹا ہلاک ہونے والا ہے تو پھر آپ نے کیوں، فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِي، اے اللہ وہ میرا خاندان کا ہے، آپ اسے بچا لیجیے، کیوں سوال کیے تو پوچھے تو میں کیا کر جاؤں، میں کچھ جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی وجہ نہیں بیان کی ہے وہاں پر، ابراہیم علیہ السلام کی وجہ نہیں بیان کی، ابراہیم علیہ السلام بھی عذر کر دیں گے بولے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بیان نہیں کیے کیونکہ ان کے بھی کئی سارے چیزیں ہیں بولنے کے، دیکھ تم بول کو بولے، یا پھر کئی حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں ان کو داڑھی پکڑ کر مارے، تو بہت ساری چیزیں، اس لیے ان کا بھی بیان نہیں کیے۔ حضرت عیسیٰ کا بھی بیان نہیں کیے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا بیان ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میری عبادت کرے، تو بہرحال ہر ایک کی وجوہات ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا بیان نہیں کیے۔ کیوں نہیں بیان کیے؟ ان کی ایک چیز ہے جو یہاں بیان کرنا ضرورت ہے۔ آج صبح بیان کیا تو بعد میں ابھی عشاء میں آنے کے وقت میں ایک ساتھی اس کے بارے میں سوال کیے تو ذہن میں بات آئی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، درمیان میں ایک بادشاہ ظالم، اس کی عادت تھی کہ جو میاں بیوی سفر کریں گے وہاں پر بیوی کو کڈنیپ کر لیتے تھے، ہم ان کو قبضہ کر لیتے تھے، اور کر وہ جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرتا تھا، بیوی بولے تو حضرت ابراہیم نبی تھے، تو حضرت ابراہیم گئے پکڑ لیے، تو حضرت ابراہیم کو پوچھے کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، حالانکہ تھی کون بیوی۔ حضرت ابراہیم کیا بولے؟ بہن بولے۔ صحیح ہے جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو یہ وجہ بیان نہیں کی۔ اب خالی حضرت یہ وجہ بیان کرتے تو فضائل اعمال علماء کیا بولتے ہیں، اچھا علم رکھنے والے پڑھتے یا پھر ابتدا میں حیث والے پڑھتے؟ ارے کون پڑھتے بھائی؟ ابتدا میں دین کا کچھ علم رکھنے والے 40 دن میں گئے ہوئے، 4 مہینے گئے ہوئے۔ اب یہ جملہ ان کے سامنے آئے گا تو کشمکش میں پڑھیں گے یا پھر اور کلیئرٹی ان کو مل جاتی؟ کشمکش میں پڑھیں گے، اس لیے بیان نہیں کرے، وجہ بیان نہیں کرے۔ میں آپ لوگوں کو وجہ بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت کا وہاں کہنا بیوی نہیں یہ میری بہن ہے، تو چھوڑ دیے، آگے۔ تو کل قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو جانے کے بعد ان کو پوچھا جائے گا، اللہ یہ امت کو کیا کر، سفارش کر۔ بعض کتابوں میں آیا ہے سفارش نہیں، حساب کتاب شروع کرو بول کو ریکویسٹ کرو بولتے اس کا دے لوگا۔ یہ سورج کی تپش، یہ گرمی، یہ پریشانی ہم لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا، حساب شروع کرو بولو۔ جنت جہنم کا فیصلہ تو بعد میں، اب بول رہے نہیں یہ اپریل مئی جون کب جاتا کی، اس کی چھوٹی مثال سب کے دلوں میں آج کیا ہے، یہ سے گھروں میں حیث والے بھی، کولرا رکلیس والے بھی، سب کیا سوچ رہے ہیں، یہ کب گرمی جاتی کی، گرمی گئے تو بس، کیا پھر نہیں آتی؟ تو ایسا کل قیامت کے دن حساب کتاب شروع کرو بولتے کہتے، وہ فیصلہ بعد میں دیکھیں ہونا ہے تو یہ حال ہوگا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات ان کو یاد آتی کہ میں میری بیوی کو کیا بولا تھا، بہن بول دیا تھا، اللہ اگر یہ سوال مجھے کر لے گا تو میں کیا جواب دوں، اس لیے میں نہیں بول سکتا، تم لوگ جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، انہوں نے بولتے حضرت عیسیٰ کے پاس۔ ایسا نبیوں کا سلسلہ چلتا رہتا، حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن میں ایک جگہ بیان کیا، ان کے بتوں کے سروں کو کاٹ کر، ہاتھوں کو کاٹ کر، ان کے کسی کا پیر کاٹ دیے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیے، کسی کا سر کاٹ دیے، کسی کا دھڑ کاٹ دیے، چھوڑ کر بڑا یہ وہ جو ان کے ہاتھ میں جو چاقو تھی یا پھر کوئتا جو بولتے ہم لوگ وہ لے کر جا کر کیا کرے، کھڑاڑی وغیرہ لے جا کر بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کون مارے بول کیا بولے، اسے پوچھو، اب انہوں رکھنے کا مطلب کیا، انہیں مارے بول کو۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ کی طرح نظر آتا، حالانکہ جھوٹ ہے کیا نہیں ہے، انہیں کیا کرے لے جا کو رکھے۔ تو یہ تو چھوڑو، وہ کیا، ہم سب لوگ کس کی اولاد ہے، بنی آدم ہے۔ سب سے پہلے نکاح بھائی بہن کا ہوا ہے، کس کا ہوا نکاح پہلے، حابل قابل آئے، حابل کے ساتھ جس کی پیدائش ہوئی اس کا نکاح قابل کے ساتھ کرنا تھا، قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی حابل کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ لڑکا لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، جو ساتھ میں پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح جائز نہیں تھا، سمجھ میں آ رہی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے پہلے، تو اپوزٹ میں جو پیدا ہوتے تھے ان کو نکاح کیا جاتا تھا، پہلی بہن دوسرے بھائی کے ساتھ، دوسری بہن پہلے بھائی کے ساتھ، اس طریقے سے نکاح ہوتا تھا۔ تو ہم سب کے ماں باپ کون ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ابتدا کہاں جائے گی، باپ کے باپ، باپ کے باپ، امی کی امی، امی کے امی کے امی، کہاں جائیں گے؟
تو ابتدا دیکھیں گے تو ہر بیوی ہر شوہر کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ بہن ہے. تو اس طریقے سے تفصیل کہاں کرنا بول کو حضرت وجاج بیان نہیں کریں وہاں. تو ایسا مشاجرت صحابہ کے درمیان. میں کہاں کی بلا گیا تم آپ پیچھے آ جاؤ ذرا, پھر بھول جاؤ انہوں کو, کہاں کی بلا جا کہاں کی پھر لے لو کو آتے ہیں نہ سمجھ لو, تو پھر واپس آنا ہے آپ لوگوں کو. مجھے یہ سمجھانے کے لیے بیک گراؤنڈ سمجھایا ہوں تو میں آپ لوگوں. تو مشاجرت صحابہ کے درمیان میں جو ایسے لڑائیاں ہوئی ہے, جنگ ہوئے ہیں, جنگ صفین ہے, جنگ جمل ہے, تو ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے, دوسری طرف حضرت معاویہ ہے. اللہ کے نبی پیشن گوئی دے دیے تھے پہلے, کچھ پیشن گوئی کلیریفائی نہیں دیے, کلیئرٹی نہیں دیے, پورے طور پر کلیئرٹی دیتے تو جنگش نہیں ہوتی تھی. حضرت عمار بن یاسر, کون؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی دی تھی, تقتلہ فئۃ الباغیہ. وہ حضرت علی کے پاس تھے, حضرت علی کی طرف تھے, اور یہ دیے تھے تم کو باغی قوم مارے گی, یعنی کہ اپوزٹ میں جو غلط رہے گی وہ مارے گی. تو یہ ایک پیشن گوئی تھی. دوسری پیشن گوئی سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا تھا, حضرت زبیر اور حضرت طلحہ. کون ہے؟ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ, دونوں صحابہ ہیں. یہ دونوں جو ہے حضرت علی کے اپوزٹ میں تھے. جنگ چل رہی ہے, تلوار نکال دیے ہیں, جنگ چلنا ہے. ان الدین عند الاسلام کیا ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے ذریعے سے. تو اب پورا تیار ہے. تیار رہنے کے وقت میں حضرت علی نے ان دونوں کو یہ بات سنائی. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا, کیا تم لوگوں کو یاد ہے اے زبیر, تم لوگ حضرت علی کے مخالف میں جاؤ گے اور اس وقت حضرت علی حق میں رہیں گے اور تم باطل میں رہیں گے. یہ بات بھول گئے تھے وہ دونوں. جو آدمی تلوار نکال دیا ہے جنگ کرنے کے لیے, جو آدمی قتل کرنے کے لیے تیار ہے, جو آدمی زرہ پہن کر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے, اس کے سامنے اللہ کا ایک حکم آ گیا, اس کے سامنے نبی کی ایک بات آ گئی, فوری طور پر وہاں سے نکل کر باہر آ گئے. وہاں پر لڑنا بھی کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. اب معلوم ہو گیا کہ یہ لڑنا اللہ کے لیے نہیں ہے, تو یہاں رہنا ہے, نکلنا ہے. ایسے ہی اس کو کہتے ہیں اسلام. اگر اسلام وہاں نہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو بعد میں دیکھیں گے, اب جنگ تو ہو جانے دو, مجھے یہیں پر رہنا ہے. ایسا ہی میری اور آپ کی مثال ہے کہ ہم ایک عمل کو کر رہے ہیں, جب ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا, تو کیا کرنا چاہیے؟ نکل کر آ جائے. یہ ہے اسلام. اسلام کا مطلب آدھار کارڈ میں نام ریاض احمد ہونا نہیں ہے. اسلام کا مطلب ڈاکیومنٹس میں نام ہمارا مسلمان ہونا نہیں ہے. حکم اللہ کا آ گیا, پریکٹیکلی دل سے اس کو اختیار کر لینا, ایکسیپٹ کر لینے کا نام اسلام ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہو گئی, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سیاسی لوگوں کی مدد, بھیک مانگنے کی ایک عادت پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ الیکشن آ گیا, چلو ان سے یہ کام کرا لیں گے, ان سے وہ کام کرا لیں گے, ان سے یہ کام کرا لیں گے. یاد رکھیے, جو بھی آدمی یا تو سیاست میں جانے کے ارادے سے پیسے خرچ کر رہا ہے یا سیاست میں رہتے ہوئے اپنی سیٹ کی حفاظت کے لیے خرچ کر رہا ہے, یہ رشوت ہے, رشوت ہے, رشوت ہے. پبلک کے جو کام ہے وہ کراؤ. ایک آدمی مسجد کو آ کر بول رہا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں پورے ایسے دلانا چاہتا ہوں. کون ہے انہیں نیکسٹ الیکشن میں کھڑنا چاہ رہا ہے. مسلمان پورے خوش ہو جاتے, ارے ہمارے مسجد کو ایسے, میں مثال دے رہا ہوں, کوئی بولے نہیں ہے, میں مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, تو خوش ہو جاتے لوگ. اس کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کو دینے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اس وارڈ میں اگر ہم لوگ غور فکر کریں گے 1 کروڑ کا کام باقی ہے, پورے لوگوں کے لیے فائدہ ہے, وہ کام کراؤ. وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ یہ مقصد کیا ہے؟ یہ ووٹ بینکنگ کا مقصد ہے. اس کو کہتے ہیں رشوت. مدارس میں, مساجد میں, جو اللہ کے قلعے ہیں, جو اللہ کے گھر ہے, ان سے ان کو دور رکھنا ہے. ہاں, اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرنے والے ہیں, بھئی ایک غریب آدمی صبح سے لے کر شام تک محنت کر کر, دھوپ میں محنت کر کر, اس کے 500 روپے رشوت کے طور پر دیے جانے والے 5 لاکھ سے بہتر ہیں. صحیح ہے یہ بات. اور جو آدمی سے وہاں ہو کر دیتا ہے, وہ کیا اپنے ذاتی پیسے دے گا؟ نہیں دے گا. اگر ذاتی پیسے دے گا اور ارادہ ہے آگے چل کر کھڑے ہونے کا, تو غلط ہے.
تو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو مان لیں گے تو اسلام ہے، نہیں مانے تو سمجھو اسلام نہیں ہے. یہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اس کی بات بتائی گئی بغیم بینہم. اب بولتے نہیں حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی یہ بولے، اللہ یہ بولے. تھوڑی دیر کے لیے مفتی صاحب بازو رکھو، بعد میں دیکھیں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہو جانے دے کام. سولار دلاتوں بولتے ہیں، ایسے دلاتوں بولتے ہیں، فلاں دلاتوں بولتے ہیں، ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں. تو بہرحال ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا پیش آیا قریب میں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. اور اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے، ہماری بات لوگ ماننے پر تیار ہو گئے اور وہ انکار کر دیے. تو بہرحال ایسے چلتے ہیں واقعات. اس لیے وہاں جو چیز چلتی ہے، دین کے طور پر ایک بہت بڑا کام چل رہا ہے، دین کے طور پر بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے، یہ اللہ کا قلعہ تھا. یہ مسجد ہو، مدرسہ، کس کا قلعہ ہے؟ یہ اسے کیا بولتے ہیں؟ کوٹا بولتے ہیں نا تیلگو میں. تو ایک قلعہ ہے، ایک کوٹا ہے. تو اب اس میں یہ پورا کا پورا اللہ کے لیے وقف ہو گیا. اب ہم لوگ سیاسی طور پر، رشوت کے طور پر کچھ مال لے لیں گے تو یہاں پر شیطان اپنا ایک فلیٹ خرید لیا گویا کہ. اب جب آدمی ایک وینچر بولتے ہیں نا اسے، جو فلیٹ ڈالتے ہیں، اب وہاں پورے مسلمان اچھا ہے، ایک کون تو بھی ایسا ویسا آدمی آ گیا تو اس ایک سے سب کو پریشانی ہوتی نہیں ہوتی. ایسا جہاں اللہ کے گھر میں اللہ کا کام چل رہا تھا، مدرسے میں اللہ کا کام چل رہا تھا، ایک ایسا شیطان کا فلیٹ آ گیا. اب سمجھو وہاں فتنے شروع ہو جائیں گے. وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ پہلے سے ہو رہا تھا. لیکن یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے. بہرحال اللہ امت کے لوگوں کی حفاظت فرمائے. تو یہ حضرت طلحہ اور زبیر ہٹ گئے، یہ ہے اسلام. تو ہماری زندگیوں میں بھی کبھی بھی اگر ایسا موقع آئے تو ہم لوگ پہچان سکتے ہیں کہ میرے اندر اسلام صرف نام پر ہے یا کام پر ہے، دل پر ہے یا زبان پر ہے. ان چیزوں سے ہم پہچان سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو وہی بتا رہے بغیم بینہم. تو دشمنی کی وجہ سے نہیں مانتے، نہ ماننے کی وجہ سے نہیں مانتے، فائدے دنیاوی فوائد کی وجہ سے نہیں مانتے. اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ. حضرت علی، خوارج حضرت علی کے بارے میں بڑے ایسے ویسے سخت تھے، اللہ نے ان کا خاتمہ کر دیا. اسی لیے فرماتے ہیں اسلام سے ہٹ کر، اسلام میں رہ کر اگر آدمی سے چھوٹے موٹے غلطیاں ہو جائے تو بخشش کی امید ہے، توبہ کی امید ہے. لیکن اسلام سے ہی نکل گیا تو توبہ کی کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ. اسلام سے ہٹ جانا. خوارج اب حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کیا کر دیے؟ ہٹ گئے، نہیں ہٹے. بعض لوگ نہیں ہٹے، حضرت علی کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بولے. اسی لیے بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولتے ہیں اسود اللہ یا سود اللہ. اللہ حضرت علی کا کیا کرے؟ چہرے کو کالا کرے. یعنی ان کے بارے میں ایسے جملہ استعمال کرتے تھے. اسی لیے حضرت علی کے ساتھ یہ جملہ بڑھایا جاتا کرم اللہ وجہہ. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. حضرت علی کے نام کے ساتھ کیا بولا جاتا؟ کرم اللہ وجہہ. اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. کیونکہ وہ لوگ جو خوارج تھے یہ جملہ استعمال کرتے تھے کہ ان کے چہرے کو خاک آلود کرے، برباد کرے، کالا کرے، اس طریقے سے. تو خوارج ایسے تھے جو اسلام سے ہٹ گئے اور اللہ کا پیغام آنے کے بعد سنے نہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کہتے ہیں. تو ہمارا اور آپ کا بھی معاملہ یہی ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی بات آ گئی، اللہ کا آرڈر آ گیا، اگر ہم نہیں مانے تو ہم اللہ کے حکم کو انکار کرنے والے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ. جو اللہ کی باتوں کو، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا، اس کا ترجمہ ہمارے لیے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان کا حساب لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے. کہاں؟ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. جیسے خوارج کا بدلہ اللہ نے دنیا میں لیا، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ حضرت علی کے ذریعے سے ہی. اب وہ فرقہ نہیں ہے، ان کے کچھ فرقے چھوٹے موٹے آئے، لیکن خوارج پورے طور پر ختم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد یہ حضرت علی کو بدنام کرنا تھا. اچھا اب یہ ہو گیا. فَإِنْ حَاجُّوكَ. اب یہ لوگ آپ سے مقابلہ کریں گے، یہود ہو، نصارہ ہو. اب جیسے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہوں، دین کے معاملے پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے میں مثال دیا سیاسی لوگوں کے مدد کے سلسلے میں، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے فیور میں رہنے والے ہماری مخالفت کریں گے، ہمارے اپوزٹ میں آئیں گے.
تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ کہہ دیجئے میں اور میرے اتباع کرنے والے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیے ہیں. چہرہ بول رہے ہیں. خوشی، آدمی خوش ہے تو کیا دیکھ کو پہچانتے؟ کیا دیکھ کو پہچانتے؟ چہرہ دیکھ کے پہچانتے. غم میں ہے تو چہرہ دیکھ کے. کون تو بھی ہاتھ دیکھ کو پہچانتے؟ چہرہ دیکھ کے. نکاح میں لڑکی کو دیکھنے جا رہے تو کیا دیکھتے؟ فیس از انڈیکس بولتے. فیس کیا ہے؟ انڈیکس ہے. جیسے کتاب نکال کر دیکھتے، پوری کتاب کون بھی نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے؟ انڈیکس پڑھتے. اندر کیا ہے؟ چہرے سے معلوم ہو جاتا اندر کیا ہے. چہرہ کھلی ہوئی کتاب ہے. چہرہ کھلی ہوئی کتاب ہے. تو یہاں یہی بات استعمال کیا گیا. اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا. یہ صرف بولنے میں نہیں، عمل میں رہنا ہے. اور عمل میں ہے نہیں ہے یہ چہرے سے معلوم ہو جاتا. کھلی ہوئی کتاب ہے. وجہیہ للہ ومن اتبعن، میں اور میری اتباع کر رہا. تو آپ کو کہنا ہے میرے طاقت کتنی ہوتا کرنا ہے، میں تو میرا تو یہ مقصد ہے کہ بھائی اللہ کا جو حکم ہے اس پر چلیں گے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کتاب جن کو دی گئی آپ ان سے بول دیجئے. وَالْأُمِّيِّينَ، مشرکین. کون ہے؟ مشرکین. ایک تو کتاب دی گئی یہود و نصارہ کو بولو، اور امیین جو مشرکین ہیں ان کو بولو. کیا بولنا؟ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اللہ کی اتباع کرو گے، اللہ کے حکموں کو مانو گے، نبی کو مانو گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے. مان لو گے ہدایت مل جائے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرو گے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اچھا اب یہاں میں آپ لوگوں کو مثال دینا چاہتا ہوں. یہاں کس کس کا تذکرہ ہے؟ یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا. اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالْمُشْرِكِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے دنیا میں ایک تو یہود ہے، اسرائیل، دوسرا مشرکین. کون ہے؟ مشرکین. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے. ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہونا ضروری ہے. والذین اشرکوا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. اشرکوا کا مطلب مشرکین. کون ہے؟ مشرکین، شرک کرنے والے. جیسے میں آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا، بائی پاس سے جو مذہب آیا ہے وہ بت پرستی کرنے والے سب آ گئے اس میں. ایک تو وہ تھے جو آسمانی مذہب پر چلنے والے یہود و نصارہ، وہ پلیٹ فارم سے ہٹ گئے. اس میں سے یہود سب سے بڑے دشمن ہمارے. اور اس کے بعد مشرکین. کون مشرکین؟ وہ مشرکین، وہ شرک کرنے والے، کیونکہ ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں جہاں پر ہم لوگ مائنارٹی میں ہیں. کس میں ہم لوگ؟ مائنارٹی میں ہیں. پورے وہ لوگ ہیں. تو یہ آیت پیش کر کر وہ لوگ فساد مچا سکتے ہیں. وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، فتنہ کر سکتے ہیں. اس کی وضاحت اگر مسلمان کو نہیں معلوم ہے تو اس کی زبان پر تالا پڑ جائے گا. کیا ہے وضاحت؟ وہ مشرکین سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے ہیں مسلمانوں سے. وہ شرک کرنے والے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے ہیں مسلمانوں سے. جو مشرکین مسلمانوں کے جان کے دشمن ہو، مسلمانوں کے مال کے دشمن ہو، مسلمانوں کے مساجد کے دشمن ہو، مسلمانوں کے لڑکیوں کے، عورتوں کے عزت کے دشمن ہو، مسلمانوں کے مدارس کے دشمن ہو. جو مشرکین ایسے نہیں ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، نہ جان کے، نہ مال کے، نہ مساجد کے، نہ مدارس کے، نہ اوقاف کے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ارے بھائی اللہ نے ہم کو تو دین غیروں کے ساتھ کیسا رہنا سکھایا ہے. سکھایا نہیں سکھایا؟ تو کیا سب کے لیے یہی حکم ہوگا؟ نہیں. وہ مشرکین، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے اللہ دوسری جگہ بیان کیا ہے. اس کو کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. وہ مشرکین سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے ہیں جو ہمارے لیے یہ عمل، یہ خیال رکھتے ہیں. تو اب عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. وہ تنظیمیں، وہ جماعتیں جن کی بنیاد ہی مسلمانوں سے دشمنی ہے، کتنے نہیں بنے ہیں؟ نہیں بنے. یہ آیت میں ان کا تذکرہ ہے، پورے مشرکین کا نہیں، پورے غیروں کا نہیں. تو بتا رہا، تو سمجھ میں آ رہی یہ آیت آج کے لیے ہے، دکھ رہی نہیں دکھ رہی؟ آج کی نیوز دکھا رہی نہیں دکھا رہی؟ آج کی بات دکھا رہی نہیں دکھا رہی؟ تو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بعض لوگ اسرائیل کے ظلم کو دیکھ کر یہ بتاتے ہیں، یہ بیان کر لیتے ہیں کہ بھئی کیا بھئی اسرائیل ایسا کر رہا ایسا کر رہا. ذرہ بتاؤ
دنیا میں کون سا بھی ایک ملک انصاف پرست ہو، انصاف کا ساتھ دینے والا ہو، ملک تو چھوڑو، ایک آدمی جو انصاف پرست ہو، صحیح کو صحیح غلط کو غلط، مذہب کو دور رکھ کر، اپنے خیالات کو دور رکھ کر، انصاف کے نظر سے دیکھ کر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل حق پر ہے؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ چاہے وہ غیر ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، اللہ کا دشمن ہو، رسول کا دشمن ہو، پوری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، تاریخ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن میں ہم اس کو غور نہ کرنے کی وجہ سے یہ جوابات ہم کو نہیں ملتے۔ اللہ نے کہا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہودوں پر اللہ کی ناراضگی پھٹکار پڑ گئی، سیل لگ گئی، ان کو عزت مل ہی نہیں سکتی، وہ برباد ہے، وہ ذلیل ہے، ان کو عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَبِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، تو حبل من الناس کیا مطلب؟ دو طرح سے ان کو عزت مل سکتی ہے، ایک اپنے شرک و بت پرستی کو، یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے، بحبل من اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے، یعنی مسلمان ہو جائے تو عزت مل سکتی ہے۔ دوسرا، کسی لوگوں کا سہارا لے کر، آج اسرائیل جتنا بھی ہنگامہ مچا رہا ہے، کس کی مدد سے مچا رہا ہے؟ ڈرم کی مدد سے۔ کس کی مدد سے؟ ابھی ڈرم بولے سمجھ میں نہیں، ٹرمپ بولنے کا ڈرم بولے سمجھ، ڈرم ہی بولتا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ تو ڈرم کی مدد سے کر رہا ہے، ڈرم ہٹ گئے تو کیا تو کر سکتا؟ یہ ہے انہوں عزت ملنے کے لیے انہیں ساتھ دے رہا بول کو، ان کو ذرہ دوسرے ملک والے ذرہ یہ کرتے ہیں۔ حقیقت میں عزت ملنا بولتا اللہ بتا دیے بحبل من اللہ، وہ اسلام قبول کر لیں گے تو عزت مل جائے گی۔ لیکن اللہ نے اعلان کر دیا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، وہ جہاں پر بھی جائے ذلت ہے۔ آج دیکھو پورے دنیا میں بدنام ہے، پورے دنیا میں بدنام، بس اس کی مدد سے چل رہا ہے۔ وہ ہٹ جائے تو، کوئی ایک ویڈیو آیا تھا نا، دیکھے ہوں گے، وہ کتے کا ویڈیو آیا تھا نہیں، جیسے ہی وہ بازو والا کوئی آ گیا تو وہ کتا چیخنا، حملہ کرنا کوشش کرتا ہے، کب وہ مالک آنے پر، مالک ہٹ گیا تو چپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی ویڈیو آیا تھا، دیکھے ہوں گے نہیں دیکھیں گے معلوم نہیں، میں تو دیکھا ہوں، تو ویسا قصہ ہو گیا ہے یہ۔ تو بہرحال تو یہ چیز یہاں بتائی جا رہی، اگر تم اسلام قبول کر لو گے ہدایت مل جائے گی، اگر اسلام قبول نہیں کرو گے وَإِن تَوَلَّوْا، اتنا سب ہونے کے باوجود اگر نہیں مانو گے، روگردانی کرو گے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نبی کی بات آ گئی، اسلام آ گیا، سب آ گیا، نہیں مانو گے، اللہ کے حکم کو نہیں سنو گے، پریکٹیکلی اختیار نہیں کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کہہ دیجئے بولنا ہمارا کام، سنانا ہمارا کام، عمل کرنا نہیں کرنا تمہاری مرضی، تمہیں کیا تو بھی کر لو۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں ایک کوشچن مارک رکھا تھا آپ لوگوں کو، آیت کے اینڈنگ میں بتایا جاتا کہ ہمارا عمل کرنا دل سے ہے یا نہیں ہے۔ آپ لوگ بعض لوگوں کا جملہ سنے ہوں گے، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے لوگوں کو ایسے جملے سننے کو بار بار ملتے ہیں، نماز سب بھی بعد میں جی، دل میں ایمان رہنا، دل میں دین رہنا، دل میں اسلام رہنا، دل کی نماز، یہ بھی بعض لوگ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ دل۔ تو اللہ بولتے ہیں یہاں لفظ استعمال کرے واللہ بصیرم، بصیر کس کو بولتے ہیں؟ دیکھنے والا۔ میں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا دیکھتے، زکوٰۃ دے رہا نہیں دے رہا دیکھتے، حج کر رہا نہیں کر رہا دیکھتے، روزہ رکھ رہا نہیں دیکھتے۔ ہمارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا الگ ہے۔ اللہ نے یہاں کہا تمہارا اسلام پر عمل کرنا، جو اسلام میں دیا ہوں، جو دین میں دیا ہوں، اس پر تمہارا عمل کرنا دل سے ہے یا نہیں، یہ میں دیکھنے والا ہوں۔ بصیرٌ بالعباد، بتایا نا۔ اب ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہم کس سے کر رہے ہیں، کیا دل سے کر رہے ہیں یا صرف زبان سے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ دیکھنے والے۔ اسی لیے ہر عمل کو اللہ کے لیے اور دل سے ایمان کے ساتھ، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ایمان لائے بولو کو، اسلام قبول کرے بولو۔ اللہ ہم لوگوں میں سے ایسا جملہ استعمال اللہ نہ کرے، اور ہمارے معاملے میں اللہ ایسا فیصلہ نہ کرے، ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ دل کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہاں ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ رکوع ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتہ تیسرا رکوع شروع کریں گے۔ وہ تو بتایا تھا نا تیسرے رکوع میں کیا ہے، جیسے لوگ بولتے نہیں، ہم لوگوں کو سب بھی معلوم،
ہم لوگ عمل کر رہے، ہمیں کیا کرتے، ہمارے بڑے جو بولے وہ کرتے. تو یہود و نصارہ یہ جملہ بولتے تھے، اس کا جواب اللہ کیا دیے ہیں وہ اگلے رکوع میں آئے گا. یہاں سوال یہ ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا مسلمانوں پر قتل عام کیا جا رہا ہے، فلسطین میں ہو، جہاں جہاں پر بھی ہو، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. ایسے حالات دنیا میں بہت مرتبہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ رہنے والے مومن یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ سوال کرتے تھے. الا ان نصر اللہ قریب، جواب ملتا تھا اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے، یہ جواب ملتا تھا. بس اللہ نے مدد کر کر دکھایا، ہمارے پاس واقعات بھی ہیں، سب ہیں. لیکن یہاں ہمارے لیے ایک سبق کیا ہے معلوم؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں جو چاہے کر سکتے نہیں کر سکتے، قادر مطلق ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا. ایسے واقعات کئی سارے، میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کی غرض سے ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر گئے اللہ کے نبی کے پاس بول کر. اس کا علم اللہ کو تھا نہیں تھا، اللہ کو معلوم تھا نہیں تھا، معلوم تھا. لیکن پھر بھی اللہ کو معلوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتائے یہ جو جا رہے ہیں سب کے سب شہید ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی کو بتا دیتے تو اللہ کے نبی بھیجتے نہیں بھیجتے، لیکن بولے اللہ. حضرت جبرائیل آنے جانے والے ہیں، وحی کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کا کلام اللہ کے نبی سے چل رہا ہے. چلنے کے باوجود بھی، اللہ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اتنے صحابہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں شہید ہونے والے ہیں، جان جانے والی ہیں. اللہ چاہے تو اپنے نبی کو اطلاع کر سکتے تھے، الہام کر سکتے تھے، جبرائیل کو بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں بھیجے. حضرت خبیب کو کیسا قتل کرے معلوم؟ تنعیم کے پاس جہاں جا کر عمرہ میں احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں، تنعیم کے پاس تڑپا تڑپا کر قتل کیے، تڑپا تڑپا کر. کوئی آتا جوش جشن کی طرح، کوئی آتا ان کو ہاتھ کو کاٹتا، کوئی آتا انگلی کو کاٹتا، کوئی آ کر ادھر ایسا سولی پر چڑھائے، لاسٹ کو اتنا تکلیف دے کر مارے. انہوں شعر پڑھے، میں اس سے پہلے بتا دیا تھا وہ شعر کا ترجمہ کیا ہے. تو وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود، اللہ کو علم ہونے کے باوجود بھی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کرائے. چاہے تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو دنیا سے ڈیلیٹ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہماری ویڈیوز ہے، فوٹوز ہے، کیا تو بھی ہے، جو ڈاکیومنٹس ہے، ڈیلیٹ کر دیے. کر سکتے نہیں کر سکتے؟ فون میرے ہینڈ اوور ہے تو دنیا کس کے ہینڈ اوور میں ہے؟ اللہ کے ہینڈ اوور میں. اس کو ڈیلیٹ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کرے ہونے دیے. کیوں؟ مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے. حالات ایسے آپ پر بھی آ سکتے ہیں، آپ کو بھی ان کی طرح جم کر رہنا ہے. حالت یہی حالت فلسطین والوں پر آئے ہیں. فلسطین والوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دین سمجھا رہا ہے، فلسطین والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے دنیا دار الاسباب بھی ہے اور دار العمل بھی ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ کی مدد فوری طور پر نہیں آتی. اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، اسی کے موافق دنیا چلے گی. اگر فوری طور پر انتقام اللہ لے لیں گے تو دنیا اور آخرت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق رہے گا نہیں. مالک یوم الدین کا کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں رہے گا. اسی لیے یہ واقعات دنیا میں چلتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ آ سکتا ہے. آپ لوگوں کو بھی ایسے جم کر رہنا ہے، آپ لوگوں کو بھی ایسے قدموں کو جما کر رہنا ہے، یہ بتایا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر دین کو سمجھ کر اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عمل سے پورے طور پر بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.